اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحم کا لیکچر نمبر 25، سبق نمبر 5، صفحہ نمبر 28 اور 29 کی آج ہم پڑھائی کریں گے۔ عنوان ہے نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ نصوح اور سلیم کی گفتگو کے مصنف کا تعارف ہم پڑھ چکے۔ آج ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے دیکھتے ہیں مقاصد تدریس کے اس سبق کو ہمارے نصابی کتب میں شامل کرنے کا کیا مقصد ہے۔ طلباء کو اردو ناول کی ابتدائی صورت سے متعارف کروانا، طلباء کو یہ بتانا کہ شروع میں جو ناول لکھے جاتے تھے وہ کس قسم کے ہوتے تھے۔ نمبر 2، طلباء کو آداب معاشرت سے بتانا کہ معاشرے میں رہنے سہنے کے طریقے کیا ہیں۔ اس کے بعد طلباء کو زبان کی سلاست اور محاورت کے استعمال سے روشناس کروانا کہ طلباء کو یہ بھی بتانا کہ کس طریقے سے ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں، روزمرہ بات چیت میں، زبان میں محاوروں کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ آخر میں طلباء کو بتانا کہ ایک اچھا طالب علم کیسے بنا جا سکتا ہے۔ اس سبق میں ایک طالب علم کو بھی موضوع بنایا گیا ہے کہ اس کے جو اوقات کار تھے وہ کیا تھے اور اس کی دلچسپیاں اور کس طریقے سے وہ اپنے روزمرہ کے معمولات سر انجام دیتا تھا۔ تو سب سے پہلے تعارف پڑھتے ہیں۔ یہ انہوں نے پس منظر بتایا ہے کہ یہ جو کہانی ہے ان کے ناول ابن الوقت سے لی گئی ہے، اور وہاں انہوں نے پس منظر بتایا ہے کہ اس کے کردار جو ہیں وہ کیا ہیں۔ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نصوح بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ تو ایک دفعہ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ واقعی دلی میں ایک ہیضے کی وبا پھیلی تھی، اور یہ وبا کا مطلب بیماری، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جو متعدی ہے اور مہلک ہے، ہلاک کر دینے والی ہے۔ نصوح دیگر افراد دوسرے لوگوں کی طرح جو نصوح تھا وہ بھی اس متعدی بیماری میں گرفتار ہو گیا، اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کی موت آنے والی ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا، پریشان ہو گیا، نا امید ہو گیا، تو اسے عاقبت کی، آخرت کی فکر ہوئی۔ تو ڈاکٹر نے اسے خواب آور یعنی کہ نیند لانے والی دوائی دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تو جب اسے خواب میں دیکھا کہ ایسا، چونکہ اس کا پہلے سے ہی ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید میں مر جاؤں، یہ بیماری جو مجھے بھی لاحق ہو گئی ہے، تو اسی سوچ میں جب وہ سو گیا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ مر گیا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہے۔ چونکہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے تو اس میں اس کا پس منظر یہ بتایا گیا ہے کہ جب نصوح جو ہے وہ سو جاتا ہے تو اس کو عدالت، وہ دیکھتا ہے خواب میں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، تو عدالت میں اس کے والد صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ عدالت میں حاضر ہو۔ فرشتے اسے لے کر آتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے والد صاحب ایک مجرم کی طرح عدالت میں کھڑے ہیں۔ تو پھر اسے جو سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا تم نے اپنی اولاد کی پرورش میں خیال رکھا اور اپنی زندگی کیسے گزاری، نیکیوں کو کیسے دیکھا، کیسے آپ گناہوں میں گرفتار رہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بہت پریشان ہوا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ہمارے باپ نے سب کچھ کیا لیکن تربیت نہیں کی، اور ہمارے لیے کتنی شاید بدعنوانی یا کچھ اس قسم کے کام بھی کرتے رہے جو کہ گناہ میں شامل تھے، کہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمایا نہیں گیا، تو وہ ہڑبڑا کر یعنی کہ ڈر کر اٹھ گیا۔ جب خواب سے بیدار ہو کر نصوح کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہو گیا، جاگا اور خواب اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ میں کس قدر بے مقصد زندگی گزار رہا ہوں۔ نہ میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں، نہ اپنی اولاد کی اصلاح کر رہا ہوں، کیونکہ جب اس نے خواب میں اپنے والد کو عدالت میں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم بنے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ میں بھی وہی کچھ کر رہا ہوں، میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہا۔ جب اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی حمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ گزشتہ زندگی جو گزری ہوئی زندگی تھی، تلافی، نقصان کو پورا کرنا، ازالہ کرنا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے میں اپنے نقصان کو پورا کر سکتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنی بیوی جو فہمیدہ تھی اس کی مدد حاصل کی، اور ایک روز اسی سلسلے میں اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے یعنی کہ اوپر والے کمرے میں بلایا، اور اس وقت بیدارہ ان کی جو ملازمہ ہے اس کا نام، بیٹے ایک بات پر اور توجہ دیں، دیکھیں
ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناولوں کے جو کردار رکھے ہیں، کرداروں کے نام دیکھیں کس قدر اس نے اس جو کردار کی ضروریات کے مطابق اس کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ نصوح نصیحت کرنے والا، اور سلیم کا مطلب ہے حلیم، بردبار، نرم مزاج والا۔ بیدارہ جگانے والی، اور اب بیوی نام فہمیدہ، سمجھ رکھنے والی، سمجھ بوجھ رکھنے والی۔ پہلا پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ آج تو میاں بیوی میں یہ کول قرار وعدہ ہوا۔ اگلے دن چھوٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آج گایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ بیٹی پہلے پیراگراف میں دیکھیں رموزی اور کاف کا کس قدر خوبصورت استعمال کیا گیا ہے کہ جب نصوح کو یہ خواب آیا تو بیوی کو رازدار بنایا، اس سے وعدہ لیا کہ اولاد کی تربیت میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بیوی نے وعدہ کر لیا، اور اگلے دن سے انہوں نے اپنے جو پلان بنایا ہوا تھا، جو منصوبہ بنایا ہوا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ تو جو چھوٹا بیٹا سلیم تھا درمیانہ، ابھی وہ چونکہ سویا ہوا تھا اور اٹھا نہیں تھا، تو ان کی جو ملازمہ تھی اس نے آ کر انہیں جگایا کہ اٹھیے، آپ کو چھت والے کمرے پر جو صاحب ہیں، جو آپ کے والد صاحب ہیں، وہ بلا رہے ہیں۔ تو چونکہ ان کے والد صاحب کا کبھی بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا بچے کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کہاں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ تو جب اس نے بلایا تو وہ بچہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچنے لگا کہ کیا مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، تو بھاگا اپنی ماں سے تسلی کرنے کے لیے اپنی ماں کے پاس بھی گیا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ مجھے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ تو اماں چونکہ جانتی تھیں، لیکن انہوں نے تھوڑا لا علم ہونے کا اظہار کیا۔ آگے دیکھیں، ساری تحریر مکالماتی ہو گئی ہے، گفتگو بات چیت کی صورت میں آ گئی نا۔ اب یہ دیکھیں، ماں مجھ کو کچھ خبر نہیں، سلیم کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ماں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا آپ کو کیوں بلایا ہے۔ سلیم نے پوچھا وہ کچھ ناراض تو نہیں؟ خفا کا مطلب ناراض۔ ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ ماں نے کہا میں کیسے بتا سکتی ہوں، ابھی تو وہ چھت پر ہیں اور چھت سے نیچے بھی نہیں آئے، میں نہیں بتا سکتی کہ آیا وہ ناراض ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ اپنی نوکرانی سے پوچھا کہ آپ کے ذریعے میرے ابا جان نے پیغام بھیجا ہے، آپ جانتی ہیں کہ مجھے کیوں بلوایا ہے؟ بیدارہ نے جواب دیا، میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو۔ اب آپ یہ دیکھیں لفظ دیجیو، تو ہم تو نہیں کہتے، ہم کہتے بھیج دیں، انہیں کہیے گا آئیے پلیز۔ تو بھیج دیجیو پرانی اس زمانے میں بتایا گیا ہے کہ جب پہلے زمانے میں ناول نگاری شروع ہوئی تو اس کا جو زبان کا انداز تھا وہ کیا تھا۔ تو بیدارہ نے کہا میں نہیں جانتی، میں تو کسی کام کی غرض سے گئی تھی، لوٹا لینے گئی تھی، تو میاں نے جب مجھے دیکھا تو آپ کے لیے انہوں نے مجھے پیغام دے دیا۔ تو اب سلیم پوچھتا ہے صورت سے کچھ غصہ تو معلوم نہیں ہوتا تھا؟ یعنی کہ شکل پہ دیکھا کہ شکل میں غصے میں تو نہیں لگ رہے تھے؟ بیٹا یہ عام طور پر ہم نے بھی دیکھا، نہیں تو؟ بیدارہ نے جواب دیا کہ نہیں تو، عام طور پر دیکھا کہ ہمیں بھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ہماری جو والدہ صاحبہ تھی وہ کہتی جی جائیں آپ کے ابو جان بلاتے ہیں، تو جب ہم جاتے تو پہلے ذہن میں ساری پلاننگ کر لیتے تھے، سوچتے تھے اچھا فلاں ٹائم ہوا، کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، یہ کام انہیں برا لگا ایسا۔ تو اگر تو کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہوتی جو ان کے علم میں نہ ہوتی تو پھر تو ڈر کے کانپنا شروع، لیکن اگر یہ پتہ ہوتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی روٹین کی عام بات ہوگی یا ایسا کچھ، تو پھر تھوڑا انسان پر اعتماد رہتا ہے۔ اگلے صفحے پہ آئیے۔ سلیم تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو، اپنی اماں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر انہیں کچھ ایسا غصہ وغیرہ نہیں ہے تو چلیں، آپ میری مدد کے لیے میرے ساتھ چلیں۔ ماں نے جواب دیا میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ ماں نے آگے سے جو عذر پیش کیا، وجہ بتائی کہ چونکہ میری گود میں جو اس کی چھوٹی بچی تھی وہ سوئی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ میں اس کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتی، آپ چلے جائیں، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تو پھر پوچھتا ہے، سلیم کی تسلی نہیں ہو رہی، کہتے کچھ پوچھ رہے ہیں میرے سے اس لیے؟ تو اس ماں جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ ماں نے جواب دیا کہ جو تم سے پوچھے اس کا صحیح جواب دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ تو سلیم کے دل میں جو ڈر تھا وہ قائم رہا، ڈرتا ڈرتا گیا اور خاموشی سے احترام سے سلام کر کے سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا۔
تو باپ نے دیکھا اور باپ اندر سے شرمندہ بھی ہوا کہ میرے بچے مجھ سے کس قدر دور ہیں کہ میرے پاس آنے کے لیے بھی انہیں کتنی جھجک ہو رہی ہے۔ تو اس کی یہ جھجک دور کرنے کے لیے باپ نے پیار سے بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا آج مدرسے سے مراد یہاں پر سکول ہے کہ آج مدرسے کیوں نہیں گئے؟ بیٹا بس جی ابھی جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے سکول جانے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ دیکھیں اس جملے میں کیا سے ہم کریں گے کہ ابھی سکول کا وقت ہونے میں 1 گھنٹہ رہتا ہے، میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ باپ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ تو پوچھتا ہے کہ کیا تم دونوں بھائی اکٹھے جاتے ہو؟ کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ تو اس نے جواب دیا کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم دونوں اکٹھے جاتے ہیں لیکن اکثر اکیلا بھی چلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ باپ بیٹا یہ دیکھیں جہاں سے شروع ہوا ہے مکالمے کی علامت ساتھ لگ رہی ہے 2 نقطے، اور سوال جو ہے واوین میں انورٹڈ کوماز میں آ رہا ہے کیونکہ اس کے منہ سے کہی ہوئی بات کو ہم ایز اٹ از یہاں پر نقل کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ تو جہاں پہ سوال آیا سوالیہ نشان کیوں، پوچھا کہ جی کیوں، اس کی وجہ بتاؤ، اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے اور چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے کسی ہم جماعت کے پاس چلے جاتے ہیں، جب وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے، میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ چونکہ آج کل امتحانات کا دور چل رہا ہے، امتحانات کے دن ہے، تو بھائی جان امتحان کی تیاری کے لیے اپنے کسی دوست کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہاں جا کر جب انہیں کچھ دیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ گھر واپس نہیں آتے، لیکن جب میں وہاں مدرسے میں جاتا ہوں تو مجھ سے پہلے وہاں وہ مدرسے میں موجود ہوتے ہیں۔ باپ حیرانی سے کیوں کہ اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہو؟ باپ حیران ہوا کہ کیا اپنا گھر چھوٹا ہے کہ پڑھنے کے لیے آپ کو مناسب جگہ نہیں ملتی، آپ دوسروں کے پاس چلے جاتے ہو؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ جگہ تو ہے مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا، چونکہ اس وقت جو نصوح تھا وہ اپنے بچوں کی تربیت سے، ان کے معمولات سے، ان کی روٹین سے ناواقف تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا وجہ پوچھی کہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ یہاں جگہ تو ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھائی ہے وہ گنجفہ بیٹے تاش کا ایک کھیل ہوتا ہے جس کے تقریباً گول پتے ہوتے ہیں، 96 قسم اس کی ہوتی ہیں، کہ کھیل کا نام ہے، تاش کی طرح کا ہوتا ہے نا جو کارڈز کھیلے جاتے ہیں، آج کل آپ کمپیوٹر پر بھی کھیلتے ہیں، موبائل پر بھی کھیلے جاتے ہیں، تو اس قسم کی ایک کھیل کا نام ہے شطرنج، یہ چیس جس کو کہا جاتا ہے، اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہوتا۔ وہ بڑا بھائی جو تھا وہ تعلیم سے دور تھا، نصوح نے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی، یہی وجہ تھی کہ جو بڑا بھائی تھا وہ اپنی اور قسم کی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا تھا اور تعلیم کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ تو باپ نے پوچھا تم شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ بیٹے سے پوچھا کیا تمہیں شطرنج کھیلنی آتی ہے؟ بیٹے نے جواب دیا مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں اس کی جو گوٹیاں ہوتی ہیں وہ میں جانتا ہوں کہ کیسے ہوتے ہیں، پھر اس کو چلنا کیسے ہے، چالیں یعنی کہ کھیلنے کا طریقہ بھی جانتا ہوں، لیکن میں نے خود کبھی کھیلا نہیں ہے۔ تو باپ نے پوچھا مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے؟ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تک نہیں کھیلا، لیکن اگر زیادہ دیر تک کھیلتے رہے تو آپ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں بھی شطرنج کھیلوں۔ تو بیٹا جواب دیتا ہے شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، شاید میں ساری عمر شطرنج نہیں کھیل سکتا۔ باپ نے پوچھا کیوں، کیا ایسی مشکل ہے؟ وہ حیران ہوا کہ شاید اس کو شطرنج مشکل لگتی ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا پتہ نہیں مشکل ہے یا نہیں، لیکن میرا جی نہیں لگتا، میرے دل کو وہ بھاتی نہیں ہے، میرا دل اس میں مجھے پسند نہیں ہے۔ باپ سبب کا مطلب وجہ، بیٹا میں پسند نہیں کرتا۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ وجہ تو کوئی نہیں، بس میں اس قسم کے کھیل عام طور پر میرے دل کو اچھے نہیں لگتے اور میں کھیلتا نہیں ہوں۔ آج ہم نے سبق نمبر 5 کے 2 صفحات کی پڑھائی کی۔ پڑھا ہم نے صفحہ نمبر 28 اور 29۔ ہم اپنے اگلا لیکچر جو ہے صفحہ نمبر 30 سے شروع کریں گے۔ تو آج کے سبق میں آج کے جو ہمارے 2 صفحات ہیں اس میں مشکل الفاظ کے معنی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں۔ وبا بیماری، عاقبت آخرت،
کول قرار وعدہ، صاحبزادہ بیٹا لڑکا، بالا خانہ اوپر کا کمرہ، طلب بلاوا، خفا ناراض، صورت شکل، معقول مناسب، گنجفہ تاش کا ایک کھیل، کوٹھے چھت، چالیں، شطرنج کے مہرے کو چلانا، مبتدی ابتدا کرنے والا، نو آموز شروع کرنے والا، یہ سارے ہو سکتے ہیں۔ حافظہ یادداشت، سبب وجہ، دابے دبائے، مایوسی نا امیدی، تلافی نقصان پورا کرنا، گزشتہ گزری ہوئی، عہد وعدہ، اس کے بعد ہے ہیضہ مہلک اور متعدی بیماری کا نام، عام طور پر جس کو آج کل فوڈ پوائزن بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اوور ایٹنگ کر لیتا ہے یا پھر بعض اوقات کوئی خراب چیز کھائی جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے۔ خواب آور نیند لانے والی، نصوح نصیحت کرنے والا، سلیم حلیم برتبار، جی نہیں لگتا دل نہیں بہلتا، مدرس استاد، تو استاد کو دیکھیں مدرسہ اور مدرس استاد یعنی کہ پڑھانے والا۔ آج ہمارا جو سبق ہے صفحہ نمبر 28 اور 29 یہ مکمل ہوا۔ آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے، گھر کے لیے کام یہ ہے، صفحہ نمبر 28 اور 29 کے الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں اور سلیس کی مشق بھی کریں۔ آج کا لیکچر مکمل ہوا، آگے لیکچر نمبر 26 میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔